کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، یہ واقعہ تو پیش آیا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں، 36 ڈفرنٹ ورژنز ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے رمضان، بعض نے ہجرت سے چند سال بعد اور بعض نے چند ماہ قبل کہا۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں کہ واقعی یہ 27 رجب کو ہی ہوا ہوگا، تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی اس علاقے میں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں، تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا، یعنی براق پر۔ فرشتوں کی ہمنشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے، یعنی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ ایک رات میں آپ اتنی تیزی سے وہ سفر کیسے کیے اور کس طرح آپ واپس بھی آ گئے۔ لیکن جیسا کہ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جن چیزوں کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ناممکن نہیں۔ تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہے۔ تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 27 رجب کی شب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی عام طور پر غالب گمان یہی ہے کہ آپ اسی شب کو تشریف لے گئے تھے۔ تو آئیے تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون کون سی نشانیاں دیکھی، کیا کیا چیزیں مشاہدہ فرمائیں، اور ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ آغاز سفر اور شق صدر۔ شق کہتے ہیں پھاڑنے کو، اور صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شق صدر کا معنی ہے سینے کو کھولنا۔ اس کی تفصیل آگے ملے گی، ابھی اتنا ہی کافی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے، یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے۔ دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں، لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے، انہوں نے آپ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، یعنی زمزم کے کنویں کے پاس۔ یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا، چاک کیا یعنی کاٹا، اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، تشت پلیٹ کو کہتے ہیں جیسے ٹرے وغیرہ۔ اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا، یعنی بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا، یعنی بھر دیا، وہ حکمت اور ایمان انڈیل دیا۔
سینے اور گلے کی رگوں کو. سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا. صحیح بخاری کتاب التوحید. اور بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر آج اللہ تعالی نے انسان کو یہ عقل دی ہے اور انسان سرجری کے ذریعے سینہ کھول کے پھر اسے بند کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا بھی گیا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام جو القوی الامین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا، ان کو یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کہ سینہ کھولا کیسے جائے اور سینہ بند کیسے کیا جائے؟ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایسا علم ہمارے ایمان بالغیب کا ایک ٹیسٹ ہے بیسیکلی، کہ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. بعض اوقات قرآن مجید میں ایسی کوئی بات آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے یا دیگر انبیاء کے، تو ہم یہ سوچ کر اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں کوئی شک نہیں اور یہ درست ہوگا. لیکن جب حدیث میں ہم ایسی کوئی بات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم شک میں پڑ جاتے ہیں. تو ہدایت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی. یعنی صرف قرآن مجید ہی نہیں نازل کیا گیا، حکمت بھی نازل کی گئی. اور جیسا کہ اس حدیث سے تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے سینے کو حکمت سے بھر دیا گیا. تو یہ کہاں سے آئی تھی حکمت؟ کہاں سے آیا تھا ایمان؟ کون لایا تھا؟ وہی لایا تھا جو دوسری وحی لاتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام. کہاں سے لائے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لائے تھے، اور پھر آپ کے اندر انڈیل دی گئی، ڈال دی گئی، اور اس سے آپ کا سینہ بھر دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حکمت اور ایمان تو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، اور گلے کی رگیں جو ہے یا سینہ جو ہے یا دل جو ہے وہ دیکھنے کو مادی چیزیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو آپ دیکھیے کہ جیسے روح غیر مادی ہے اور ہمارا جسم مادی ہے. جب روح انسان کے اندر آتی ہے تو وہ تو نظر نہیں آتی، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، تو وہ کیسے آ جاتی؟ وہ کون ڈالتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر روح ڈالتے ہیں نا. تو جو رب ایک ایبسٹریکٹ چیز کو، نظر نہ آنے والی چیز کو انسان کے جسم کے اندر اور پورے جسم کے اندر ایک فرشتے کو بھیج کر ڈال سکتا ہے، جو رب، کیا وہ رب ایمان اور حکمت کو ایک پیغمبر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا؟ خواہ وہ مادی تھے یا نہیں تھے، وہ جس بھی حال میں تھے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا. ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہی کی ایک قسم ہے. تو یہ سفر کا آغاز تھا، یعنی آپ نے ابتدا میں کچھ نشانیاں دیکھی اور ان کو محسوس کیا، اور خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اسراء کا واقعہ، اور اسراء عربی میں کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو. اس کے بعد آپ کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے. آپ نے دودھ پسند فرمایا. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ کی امت کو بھی. یہ مسند احمد کی روایت کا حوالہ ہے. حوالہ جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بات پوری کی پوری نہیں لکھی گئی، بلکہ اس میں کچھ اختصار کے ساتھ روایت کی گئی ہے. یعنی اس انفارمیشن کا سورس مسند احمد ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہیں، انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی مہمانی کی جاتی اور 3 چیزیں پیش کی جاتی، اور تینوں میں سے آپ دودھ کو پسند کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اب دنیا میں بھی اگر کوئی شراب کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی. دودھ کو پسند کرنے والے شہد کو پسند کرنا، تو ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. اور پھر بعض لوگوں کا انتخاب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں، ان کے خاندان اور پھر خاندان سے آگے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کو فالو کریں اپنے کھانے پینے کی چوائس میں بھی. مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف
معراج. معراج کا لفظ جو ہے یہ عین را جیم سے ہے. عروج اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلندی, اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں. مسجد اقصی سے آپ کو عالم بالا میں لے جایا گیا. معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا ہے. بیشتر مفسرین کے نزدیک سورۃ النجم کی درج ذیل آیات واقع معراج کی دلیل ہیں. سورۃ النجم آیت 13 to 18 یعنی 13 سے 18 تک. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. کس نے کس کو دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا, یعنی نور وغیرہ. اس کی وضاحت یہاں نہیں کی گئی لیکن مراد یہی ہے. نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی, یعنی نہ نگاہ چندھیائی. چندھیائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مثلا سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیسے ہو جاتی ہیں, ایک دم ہم سکویز کرنے لگتے ہیں آنکھوں کو. یہ چندھیانا ہوتا ہے, یعنی پوری طرح آنکھ کھول کے نہ دیکھنا. تو نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی, یعنی جہاں تک دیکھنے کا حکم تھا وہی تک ٹھہری رہی, اس سے آگے نہیں گئی. اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہ آیات اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات صرف مسجد اقصی تک نہیں بلکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے, اور صرف آسمانوں تک نہیں سدرۃ المنتہا تک گئے, اور وہاں تک تشریف لے گئے جہاں نہ کوئی انسان گیا, نہ کوئی جن اور نہ کوئی فرشتہ. مندرجہ بالا آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے. سفر آسمان. مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا. آپ دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے. جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا, آپ بہت اچھے آئے. آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم موجود تھے علیہ السلام. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے, کسی کے خاص علاقے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا, اپنا نام بتانا, اجازت ملنا اور پھر داخل ہونا, یہ ہے صحیح طریقہ. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ صرف یہ سن کر نہیں دروازہ کھول دیتے کہ جبریل موجود ہے, حالانکہ جبریل علیہ السلام کی قدردانی آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی. اس کے باوجود جب وہ کہتے ہیں میں جبریل ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے دھڑ سے دروازہ کھول دے, نہیں, پوچھتے ہیں کہ ساتھ کون ہے. اور ساتھ کون ہے؟ سب انسانوں میں سے عظیم چنے ہوئے انسان. بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنا کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھلتا. پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا, کیا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں. تب فرشتے نے سن کر کہا مرحبا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کس قدر امانت دار ہیں, کس قدر ڈیوٹیفل ہیں. ان کو جو کہا گیا ہے وہی کرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ایکسائٹمنٹ میں اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا فلاں, بس فلاں کے لیے تو کوئی قید ہی نہیں, کوئی حد ہی نہیں اور کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو VIP عام طور پر ہوتے ہیں یا مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا اور سمجھتے کہ وہ ہر قانون سے بالا ہے, اور وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے اور جو چاہے کرے, اور اگر کسی کو روکا جائے تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے کہ میری بے عزتی کی گئی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس قانون کی پابندی کرتے ہیں اور بہت آرام کے ساتھ جواب دیتے ہیں.
اور پھر جتنا سوال پوچھا جاتا ہے اتنا ہی جواب دیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں، اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے. جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گائیڈڈ ٹور تھا، اور جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ تعارف کرا رہے تھے. تو ہمارے سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی گیسٹ آئے یا ہم اس کو کوئی ٹور دلوا رہے ہوں تو اس کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ وہ کس سے مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. کیونکہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہے، یا کثر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اچھا اب یہ کیا بتانا، تو یہ جب پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے، تو نہیں پوچھے تو نہ صحیح. اس میں ضروری حد تک معلومات دی جا رہی ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سلام کیجیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلام کرنے والا کون تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، یعنی آدم علیہ السلام نے، مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التوحید. حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، یعنی آپ کے بچوں میں سے، تو بعض اوقات ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ادب کرے اور وہ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کرے، لیکن آدم علیہ السلام خود آگے بڑھ کر مرحبا کہتے ہیں اور بہت محبت بھرے کلمات کہتے ہیں، فرزند صالح، نبی صالح، اور پھر آپ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں. اس سے ایک بہت اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے کبھی والدین سے زیادہ ترقی کر جائیں، مرتبے اور مقام میں، اسٹیٹس میں آگے بڑھ جائیں، تو اس صورت میں اس اسٹیٹس کو اکنالج کرنا، اولاد کو اپریشیٹ کرنا، ان کو ان کا مقام دینا، یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انہیں صالح کہہ کے پکارتے، یعنی نیک. یہ کوئی خوشامد نہیں تھی یا کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی. اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا ذکر کر دینا اخلاص کے ساتھ، اچھے آسن انداز میں، دوسرے کو اچھے لقب سے پکارنا، یہ بھی ایک بہترین اخلاق ہے. بعض اوقات جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں ہم سے، تو خواہ مرتبے میں بڑا بھی ہو تو ہم صرف نام لے لے کے پکارتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم عمر میں بڑے ہیں یا ہم کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں، اور یہ تو چھوٹا ہے، اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو بھی اس کو اکنالج نہیں کرتے. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے، علم حاصل کر کے بڑے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، تو اب آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ چونکہ یہ میرا شاگرد ہے اس لیے زندگی بھر یہ میرے سے کم ہی رہے گا. نہیں، وہ آپ سے زیادہ بھی آگے جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے علم کو، اس کے تقویٰ کو، یا کسی بھی چیز کو اکنالج کرنا جو ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں صرف کچھ صورتیں نظر آئیں. دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا آدم ہے. یہ دوسری روایت میں آتا ہے. یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں. دائیں طرف یعنی رائٹ ہینڈ والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور پچھلی روایت اور اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. پچھلی روایت جو ہے وہ مختصر ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ جبریل سلام کرنے کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر تھوڑے حیران ہوتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام انہیں بتا دیتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر سلام کرنے کے لیے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے. پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے. وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آسمان پہ بھی آپ جا رہے تھے وہاں سلام دعا ہو رہی تھی. اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی شعار اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے بھی ملے تو پہلی چیز سلام دعا. اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون؟
جبریل نے کہا میں ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے. دروازہ کھولا گیا. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، سلام کہیے. میں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا. صحیح مسلم کتاب الایمان. اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے. چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے. ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی. انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. برادر بھائی کو کہتے ہیں فارسی میں. اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے. وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی. ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے. انہوں نے بھی نبی صالح برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے. دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے. آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. پوچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے. ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے. یعنی انہیں اپنی امت کا فکر تھا اور وہ ان کے غم میں ایک طرح سے رو رہے تھے. یہ نہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خیر ملنے پر حسد کا شکار ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی دیکھتا ہے تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی خوبی اور بھلائی ہو. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات نہیں اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اور یہ امت کی خیرخواہی اور لوگوں کی خیرخواہی جو ہے یہ انبیاء کی سرشت میں ہوتی ہے. اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون؟ میں نے کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے فرشتے نے ایسا ہی کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے. جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کہیے. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح نبی صالح، اور بیٹا کہہ کر پکارا. آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی گویا دنیا میں جو ان کا خاص بہترین عمل تھا اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی گھر عطا کیا. سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. تو اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. سنن بہقی کی روایت ہے. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے. یعنی پتے بہت بڑے بڑے تھے اور بیر بھی بہت بڑے بڑے. اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. یہ حجر کے مٹکے جو ہے یہ علاقے کا نام ہے اور وہاں کے برتن شاید مشہور ہیں یا خاص سائز کے ہیں تو اس لیے ان سے تشبیہ دی گئی. اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ درختوں کے آس پاس یا نیچے لائٹس لگا کر رکھتے ہیں. دن کے وقت تو درختوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن رات کے وقت بعض اوقات درختوں کے اوپر لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں یا بعض اوقات ان کے تنے کے بالکل نیچے زمین پر اس اینگل سے لائٹس لگائی جاتی ہیں کہ درختوں کا حسن دوبالا ہو. تو رات کے وقت بھی اگر آپ ان درختوں کو دیکھیں روشنی میں تو ان کا حسن اور طرح کا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو بیری کا درخت تھا اس پر بھی خاص قسم کا نور اور روشنی اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی
اور آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ نے جواب دیا، ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب پھر واپس جائیے اور تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجیے۔